الرحیم یہ ہفتہ درس کا تو تمہیدی کلمات میں ہی گزر گیا، کچھ واقعے کی طرف اشارے اور نکات۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کا اہم تحفہ ملا۔ نماز بڑی مبارک عبادت ہے، اس پر میں نے کل کچھ مختصر سی قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی تھی۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شب معراج میں آسمانوں پر گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جانا بیدارگی کی حالت میں تھا۔ آپ جاگے ہوئے بیدار تھے اور جسم مع روح دونوں چیزوں کے ساتھ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے آسمان کی طرف گئے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، یہ جو جانا تھا یہ خواب تھا اور بیدارگی کی حالت میں نہیں تھا، اور خواب اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سفر کیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو اعتراض کرنے کی بات ہی نہیں تھی۔ خواب اگر ہوتا، اس لیے کہ خواب میں تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور اس کو اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو ایسی فضول بات ہے۔ بھئی ہم کئی دفعہ خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ قرآن کریم کی تفسیر فرمایا کرتے تھے۔ 10 شعبان یا 15 شعبان سے لے کر 22-24 رمضان تک، 23 رمضان تک یہ تفسیر پورے قرآن کریم کے آپ فرمایا کرتے تھے، اور ملک بھر سے کیا ڈاکٹر، کیا وکیل، کیا تاجر، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا عالم، کیا طالب، بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ تو وہاں ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور ہمارے ایک ساتھی کو اکثر وہ تنگ کیا کرتے تھے۔ ساتھی سے کہا کرتے تھے، وہ ساتھی ہمارا دورے کا ساتھی تھا، کہ امریکہ میں یوں ہوتا ہے، امریکہ میں یوں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ بھائی یوسف، یہ ساتھی جو نا، اور وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، ساتھی نہیں، وہ جو تنگ کرنے والے تھے، کہ بھئی یہ ایسے ایسے، اور جب بھی بات ہو امریکہ کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے خواب دکھلایا اور میں امریکہ کے بہت سے علاقوں میں گھوم گیا۔ خواب کے اندر واشنگٹن کو دیکھا، اس وقت صدر کا جو بنگلہ تھا 2 منزلہ، وہ بنگلہ دیکھا میں نے، اس بنگلے کے اوپر کتنے گارڈ تھے، خواب میں اللہ نے مجھے دکھلائے۔ تو اگلے دن جا کر اس ساتھی نے جب مجھ سے کہا، میں نے کہا اس کو بلاؤ، بیٹھ کے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی۔ میں نے کہا آپ کیا کیا امریکہ کے، آپ نے کیا دیکھا ہے امریکہ میں؟ واشنگٹن دیکھا ہے؟ کہا آپ کو کیا پتہ؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھو۔ میں نے اس کو گلیاں بتائی، اس کو راستے بتائے، یہ بتائے، وہ حیران رہ گیا۔ اس کے بعد سے اس ساتھی کی جان چھوٹی، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں امریکہ گھوم کے آیا ہوں، حالانکہ خواب کے علاوہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے، اور نہ اللہ مجھے وہ ملک دکھائے، نہ اللہ وہ مجھے ملک دکھائے۔ میں مکہ اور مدینہ کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے مکہ اور مدینہ بھی نہ دکھائے، اگر میں ریال کمانے اور درہم کمانے کے لیے جاؤں ادھر۔ اللہ مجھے
روضہ رسول پر حاضری کے شرف کے لیے بار بار لے کر جائے آپ سمیت۔ اللہ ہمارا یہ حلقہ وہاں پر بھی لگائے، اللہ ہمارا یہ حلقہ جنت کے اندر بھی لگائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدارگی میں گئے، آپ کو بیدار کیا، تو اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے کہ جی یہ تو خواب تھا، خواب نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حقیقت میں گئے اور آپ علیہ السلام واپس آئے، اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو ملاقات تھی، آپ نے اور بھی جنت کی سیر بھی کی اور جہنم والوں کو بھی دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک قوم پر میرا گزر ہوا اور دیکھا کہ اس قوم کے لوگوں کو پتھر مارا جاتا ہے زور سے، اور ان کا سر پھٹ جاتا ہے پتھر سے، کچل جاتا ہے اور خون کے پھوارے پھوٹ پڑتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد وہ سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اسے پتھر مارا جاتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ اتنا سخت معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں، جو نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں۔ بھی ٹائم ہے، پڑھ لوں گا، تھکا ہوا آ گیا یار، تھکا ہوا ہوں، یہ ہے وہ ہے، کرتے کرتے نماز کو چھوڑ دیا، نماز گئی، بس یہ کام کر لوں، یہ یوں کر لوں، اس کو یہ کر لوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم کو ایسے بھی دیکھا جن کے ناخن وہ تانبے کے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے بتایا یہ معراج کی رات میں آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ میں مختصراً 2-4 ذکر کر رہا ہوں، تفصیل بہت ہے۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی آبرو، دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ آج ایک آسان سا مشغلہ ہے، بس بیٹھ کر فلاں کی برائی شروع، فلاں کی مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز کے انتظار میں بھی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ الامان والحافظ۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک نمازی ساتھی کو خواب کے اندر کہ اللہ رب العالمین، اس ساتھی کو میں نے بتلایا کہ بھئی دیکھو ایسا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ فرشتوں سے کہ ان کو اٹھا کے جنت میں ڈالو اور یہ جو آدمی ہے اسے جہنم کی طرف کھینچو۔ تو میں چیخ پڑا، میں نے کہا باری تعالیٰ یہ ہماری مسجد کا ساتھی ہے، نمازی ساتھی ہے، مسجد کا نمازی ساتھی ہے۔ کہا نہیں، اس کو بھی ڈالو، اس کو کھینچو، یہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ برائی کیا کرتا تھا، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا تھا، برائی بہت کیا کرتا تھا۔ آنکھ میری کھل گئی، میں بہت پریشان، اب اس ساتھی سے بات کروں تو کیسے کروں؟ ابھی بھی درس میں بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ میں تحدیث بن نعمت یا ایک افسوس کے مرحلے میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس ساتھی کو بڑی مشکل سے بلا کر میں نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، تو اس نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہیں نہ کہیں ہوگا کچھ، دیکھو۔ بالآخر وہ اس بات کو ماننے پر راضی ہوا کہ ہاں فلاں جگہ پر، اور فضول میں آپ کی غیبت کے پیچھے لگ گیا اور کرنا شروع کر گیا۔ میں ایک گناہگار آدمی ہوں، میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، لیکن جس مصلی کے ساتھ نسبت ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ اس نسبت کی لاج رکھتے ہوئے
تو جتنے دن زندگی کے باقی ہیں اسی نسبت کے ساتھ مجھے زندہ رکھ اور اسی نسبت کے ساتھ موت عطا کر۔ ایک قوم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے جیسے کمرہ ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے کمرے، پیٹ اندر اس میں سانپ، بچھو اور زہریلے جانور وہ صاف نظر آ رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود لے کر کھایا کرتے تھے، حرام کا مال کھایا کرتے تھے، حرام کا مال کھایا کرتے تھے۔ پیاز کھانا حرام نہیں ہے، پیاز حلال چیز ہے، حلال چیز ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو۔ مسجد ایک نورانی ماحول ہے، فرشتے ہوتے ہیں، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، پیاز کھا کر نہ آیا کرو جو حلال چیز ہے۔ اور آج تو حرام سود کھا کر آتے ہیں اور بڑا اکڑ دکھاتے ہیں، حرام کھا کر آتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری قوموں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ قصہ مختصر، آپ علیہ السلام زمین پر آ گئے، کیونکہ میں نے بتلایا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اسریٰ آپ علیہ السلام کو راتوں رات لے گیا، راتوں رات آپ چلے گئے لیکن پوری رات کے لیے نہیں، لیلن یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رات کے کچھ حصے کے لیے گئے، پھر واپس آ گئے۔ واپس آ کر زمین پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد حرام میں آپ نے فجر پڑھائی، اور فجر پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ میں رات کو ایسے گیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، وہاں سے آسمانوں پر، عرش پر، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی۔ اب جب کفار کو پتہ چلا تو وہ تو تالیاں پیٹنا شروع کر گئے، ان کو تو اتنی سی بات ملنی تھی، ایسے بھی ہو سکتا ہے راتوں رات کوئی جائے مسجد حرام سے، کیونکہ میں نے بتلایا کہ 40 دن کا سفر تھا مسجد اقصیٰ تک اونٹوں پر، کہ رات میں آپ وہاں گئے، وہاں سے پہلے آسمان کو کراس کر کے دوسرے تیسرے 7 سماوات اور پھر عرش، سدرۃ المنتہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو لے کر کچھ دین دشمن حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، حضرت ابوبکر سے کہا کہ اے ابوبکر بتلاؤ کیا کوئی شخص راتوں رات مکہ سے مدینہ چلا جائے، وہاں سے مسجد اقصیٰ چلا جائے، وہاں سے آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا آپ کا دوست، آپ کا ساتھی محمد وہ کہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر وہ کہتا ہے تو یہ تو بہت قریب ہے، بہت دور ہوتا تو بھی میں مانتا کہ واقعی جا سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ محمد کہہ رہا ہے، دین دشمن تو عادت ہے، اور اللہ رب العالمین دشمن کچھ بھی کہے، دشمنوں کے منہ سے بھی اللہ رب العالمین اپنے چاہنے والوں کی تعریف کے کلمات نکال دیتا ہے۔ جیسے محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، ہر ایک نے اس کی تعریف کی، کیا جن، کیا انس، کیا ملائک، کیا شجر، کیا حجر، ہر ایک نے تعریف کی۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا۔ ایک یہودی کہنے لگا
کہ میں محمد کی تعریف نہیں کرتا۔ جواب دینے والے نے کہا کہ تو جو محمد کہہ رہا ہے یہ تو خود ایک تعریف ہے، تیری تعریف، تو جو محمد کہہ رہا ہے یہ تو خود ایک تعریف ہے۔ سارے نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، لیکن ان سب سے زیادہ مکے کا در یتیم اچھا۔ لب سے لب ملتا ہے جو نام لے اس کا، نام میں اس کے 2 مرتبہ یہ میم اچھا۔ تو محمد کے آنے کی تصدیق کرنے والا ابو بکر، بکر با کاف را، یاد رکھیں یہ با کاف را، جس چیز کی بھی ابتدا ان 3 حرفوں سے ہو اس کا معنی ہی ابتدا ہے، اس کا معنی ہی آغاز ہے، اس کا معنی ہی شروع ہے۔ با کاف را، صبح کے بارے میں آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بکرا صبح آغاز۔ جس لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو ابتدا بلوغت کے بعد اسے باکرہ کہا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کا سب سے پہلے خلیفہ بنا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ابو بکر۔ دشمن کچھ بھی کہے کہ نہیں ہو سکتا، وہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب کی تائید کی، سارے کافر مکہ کے وہ تکذیب کر رہے ہیں اور ایک آدمی وہ تصدیق کر رہا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سارے لوگ مکہ کے وہ انکار کر رہے ہیں پیغمبر کے معراج کے سفر کا، اور ایک آدمی وہ سب کی انکار پر اپنی بات کو منوا رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ رب العالمین کو ابو بکر کی یہ ادا پسند آئی، فرمایا کہ جو انبیاء کی بات کی تصدیق کرے، پیغمبر کے خواب کی تصدیق کرے، اللہ کی طرف سے اسے لقب مل گیا۔ پیغمبر دو جہاں فرماتے ہیں آج سے تو ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ تو تصدیق کر رہا ہے پیغمبر کی، وہ سارے انکار کر رہے ہیں، مکہ کی کافر انکار کر رہے ہیں، اور ابو بکر وہ تصدیق کر رہا ہے کہ پیغمبر وہ جا سکتا ہے، پیغمبر وہ اپنی جگہ پر بالکل سچا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کے جسمانی اور روحانی دونوں، جسد مع روح دونوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیا۔ انشاءاللہ مزید قرآن کی آیات سے پڑھیں گے کہ اس سفر میں اور قرآن کریم ہمیں اور کیا درس دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اس واقعے پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو خرافات اور بدعات ہے اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ